ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران کے ہیلی کاپٹر حادثہ، اس میں ایران کا صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کی موت کے بعد یہ سوال لگاتار گردش کر رہا ہے کہ محض اتفاق تھا یا ایک سازش تھی؟ ہیلی کاپٹر واقعی میں قدرتی طور پر حادثے کا شکار ہوا یا اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے؟ اس سلسلے میں کچھ ایسے آثار مل رہے ہیں، کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ماضی میں دنیا کے کئی عظیم مسلمان رہنماؤں کا قتل کرایا گیا یا ان کو اسی طرح حادثے کا شکار بنایا گیا، ان کی موت ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو جس طرح پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کی موت جہاز میں ہوئی اور جہاز کو باضابطہ کریش کرایا گیا تھا، یا جس طرح معمر قذافی کی موت ہوئی، صدام حسین پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو شہید کیا گیا، یا پھر سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل کی ان کے ہی خاندان کے ایک فرد نے جان لے لی تھی۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا معاملہ ہو اور یہاں کچھ اشارے مل رہے ہیں۔ پہلا اشارہ یا کہہ لیجئے پہلا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی جس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے وہ ہیلی کاپٹر ایرانی ساختہ نہیں تھا بلکہ وہ امریکی ساختہ تھا، امریکی کمپنی کا بنایا ہوا تھا۔ یہی سب سے بڑا ثبوت ہے اور اسی وجہ سے ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ہیلی کاپٹر حادثہ کے لیے امریکی ہیلی کاپٹر ذمہ دار ہے۔ ان کا اشارہ صاف ہے کہ ہیلی کاپٹر امریکی کمپنی کا بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، اس کو ایک طرح سے ہائی جیک کیا گیا ہوگا یا کسی طرح ریموٹ کنٹرول کے ذریعے استعمال کیا گیا ہوگا۔ کچھ اس طرح کے اشارے بتائے جا رہے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ پر اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں کچھ جانکاری بھی دی گئی ہے۔ پہلے اس جانکاری کو سمجھیے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر تھا اس کو کہا جاتا ہے ہارنیٹ یا جہنم کا ہارنیٹ، بہت طاقتور ہیلی کاپٹر مانا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر VVIPs سفر کرتے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر کا جو ماڈل ہے وہ ہے بیل 412 یعنی 412، اور اس کی جو خاص بات تھی وہ یہ کہ اس کو اٹلی میں استعمال کیا جاتا ہے، جاپان میں استعمال کیا جاتا ہے، کینیڈا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خود ایران کا جو ہلال احمر ہے، ریڈ کریسنٹ ہے، تو اس کا جو ایئر فورس کا عملہ ہے وہ اس ہیلی کاپٹر کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اسی ہیلی کاپٹر میں ایران کے صدر سوار تھے، اور اس ہیلی کاپٹر کا جو قافلہ تھا ابراہیم رئیسی کا، ایران کے صدر کا، 3 لوگوں پر مشتمل تھا۔ 2 ہیلی کاپٹر اپنی منزل پر آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ یہی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس میں ایران کے صدر موجود تھے۔ امریکی کیا کہتے ہیں کہ ملٹری فیکٹری ایک امریکی ویب سائٹ ہے، اس میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اس ہیلی کاپٹر میں 2 انجن ہوتے ہیں، اگر ایک انجن فیل ہو جاتا ہے تو دوسرا انجن کام کرتا ہے، لیکن یہاں ایسا ہوا کہ کسی بھی انجن نے کام نہیں کیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ سمندری آپریشن کے لیے یا زلزلہ آتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، یا پہاڑی ایریا ہے، جنگلات کا ایریا ہے، تو ایسے موقع پر آپریشن کو انجام دینے کے لیے اسی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں 15 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور فی گھنٹہ اس کی جو رفتار ہوتی ہے 260 کلومیٹر، تو کم از کم 1 گھنٹہ میں یہ 260 کلومیٹر کا راستہ یہ ہیلی کاپٹر طے کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اونچائی کی جو سطح ہوتی ہے وہ 6096 میٹر، یعنی 6096 میٹر اونچائی تک یہ ہیلی کاپٹر جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ون ٹائم کی پرواز کی جو لیمٹ تھی وہ 980 کلومیٹر۔ تو یہ کچھ خصوصیت ہے اس ہیلی کاپٹر کی، اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے کئی بڑے ملکوں میں اس ہیلی کاپٹر کو VVIPs استعمال کرتے ہیں۔ ایران کا ہلال احمر کا جو عملہ ہے وہاں بھی اسی ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور یہی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ شک ہے، اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکی کمپنی نے اس کو بنایا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ ایسا رہا ہو کہ جس کے ذریعے اس کو کریش کرایا گیا ہو، یا اس کمپنی نے اس کے لوکیشن کو ایک طرح سے پبلک میں کیا ہو یا اس کی لوکیشن کی جانکاری دی گئی ہو۔ ایک اور شک اس وجہ سے بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آذربائیجان گئے تھے ایران کے صدر، اور آذربائیجان کے صدر کے ساتھ انہوں نے ڈیمو کا افتتاح کیا تھا۔ آذربائیجان مسلم ملک ہے، شیعہ اکثریتی ملک ہے، ایران کا پڑوسی ملک ہے۔ ایران کا ایک دعویٰ الگ ہے کہ آذربائیجان پہلے اسی کا حصہ تھا، لیکن یہ 2 مستقل ملک ہے۔ اب آذربائیجان ان دنوں اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہے، امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ایران اور اسرائیل میں بہت زیادہ دشمنی ہے، لیکن آذربائیجان اور اسرائیل میں دوستی ہے۔
आज़रबाईजान और ईरान में लड़ाई थी। बहुत दिनों के बाद, कोशिशों के बाद ईरान के सदर का आज़रबाईजान का दौरा हुआ, ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन आज़रबाईजान से ही जैसे उनका हेलीकॉप्टर, ईरान में भी एक एरिया है आज़रबाईजान का जिसको मशरक़ी आज़रबाईजान कहा जाता है और 50 किलोमीटर के फासले पर तबरेज़ शहर था, वहाँ इनको आना था, लेकिन जाल्फा का जो इलाका है उस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। अब शक यही है कि अमेरिकी कंपनी का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर था, तो क्या सच में साजिश का शिकार हुए हैं या महज इत्तेफाक है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।